نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تعالی مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارۂ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں. ہم نے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ علامات قیامت یا اشراط الساعہ کہ قیامت کی نشانیاں، یا دوسرا اس کا عنوان علامات دور فتن ہے. اس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے. تو گفتگو جہاں پہ ہم نے ختم کی، میں وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہوئے ہم بلا تمہید اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ محمد کی آیت ہے، آیت نمبر 18. اللہ رب العزت نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً. تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں. فقط جاءت اشراطها کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچیں. سو واقعی اس کی نشانیاں وہ قریب آ چکی ہیں. پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب وہ قیامت خود آ پہنچے گی. ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا اور تمہیدی گفتگو جو 2 نشستوں میں کی، اور پھر تیسری نشست کے اندر ہم نے چند نشانیاں جو ابتدائی دور کے اندر ہم نے کہا کہ پوری ہو چکی ہیں اور ان کا تعلق آقا علیہ السلام کے اپنے دور سے اور اس سے متصل ادوار کے ساتھ. میں ایک روایت کو تمہیداً جو ہم نے پہلے بیان کی سب سے پہلی نشست میں، آج اس کو دوبارہ جوڑ رہا ہوں تاکہ اس سلسلے کو ہم پیچھے سے کنٹینیو کر سکیں اور بات کنیکٹ ہو جائے اور آپ کے ذہنوں کے اندر مستحضر ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ یہ علامات قیامت اور دور فتن کی نشانیاں بھی، جس میں میرا اور آپ کا تذکرہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ آ جائے گا. مختلف احادیث کے اندر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس کو صحابہ کرام رضوان مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما، حضور نے ہم سے خطاب فرمایا ظہر سے عصر تک، پھر نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر خطاب فرمایا اور پھر مغرب تک خطاب فرمایا، پھر اس کے بعد پھر خطاب فرمایا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر شے کو بیان فرما دیا. یہ آقا علیہ السلام کے علم کی بات ہے. یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ حضور کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، تو یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کہ یہ عربی کے لفظ کیا کہتے ہیں. کانا عربی کے اندر کہتے ہیں ہونے کو، کانا ہونا یہ ماضی ہے، اور اسی کا مضارع ہے جو مستقبل اور حال کا معنی دیتا ہے. یکون جو ہو رہا ہے یا ہوگا. تو ما کہتے ہیں جو ہو، ما کا معنی ہوتا ہے جو. ما کانا جو ہو چکا، وما یکون جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا. تو آقا علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ سے ایک نہیں سیاست تھا کہ کئی احادیث کے اندر اس کا بیان کہ آقا علیہ السلام نے ما کان جو ہو چکا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے اپنے دور تک، وما یکون جو حضور کے اپنے دور سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر شے کو بیان فرما.
کوئی شے آقا علیہ السلام نے مخفی نہیں چھوڑی، ایک شے کو مخفی چھوڑا، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا تھی۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میں اس قیامت کے عین وقت کو اس کو پوشیدہ رکھوں۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ عین وہ دن کیا ہوگا، وہ تاریخ کیا ہوگی، وہ سال کون سا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے محض یہ بیان نہیں فرمایا، جمعہ کا دن بیان فرما دیا، اس کے علاوہ ایک ایک نشانی بیان فرما دی، ایک ایک نشانی، ہر شخص کا حال حضور نے بیان فرما دیا، ہر دور کا حال بیان فرما دیا۔ اب وہ کیسا بیان فرمایا آقا علیہ السلام نے، سنیے گا، یہ طویل حدیث ہے، میں اس کے عربی متن کو چھوڑ کے اس کے اردو ترجمہ کی طرف آ رہا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو سماعت کریں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث مبارکہ، اور دیکھیے گا کہ آقا علیہ السلام کا بیان کرنا کیا ہے، حضور نے کس حد تک چیزوں کو بیان فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر سرخ آندھی آئی۔ اب اس سرخ آندھی کا بھی ذکر احادیث کے اندر آقا علیہ السلام نے کیا ہوا ہے، وہ آگے چل کے آئے گا کہ حضور نے کیا کیا چیزیں کس کس انداز میں بیان فرمائی۔ حضرت یسیر بن جابر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص تھا، اس کا تکیہ کلام تھا، اور وہ کہتا تھا کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے اس کی بات سن کے، وہ فرماتے قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراث تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی، یعنی جو وراثت کا مال ہے وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ہاں آج کل کے دور کے اندر۔ دوسرا فرمایا مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی نہیں ہوگی، یعنی جنگ کے اندر جو مال ملتا ہے اس کی خوشی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کا رخ شام کی طرف کیا اور فرمایا دشمن یعنی غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ ملک شام میں اہل اسلام کے خلاف دشمن اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کی مراد رومی عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابھی اس دور کی بات ہے، اس دور کے اندر آج کا جو جس کو ہم کہتے ہیں یورپ کہتے ہیں، اس دور کے اندر ایک ہی ٹرم کے اندر وہ سارا یورپ کور ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رومن امپائر، اہل روم ان کو کہا جاتا تھا۔ تو ان کی جو سلطنت تھی وہ شام تک کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، یہ جو ہمارا آج کا یورپ ہے اس کی بات میں کریں۔ عیسائی دنیا ساری یہاں پر آباد تھی اور شام تک کے علاقہ وہ ان کے قبضے میں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو رومی عیسائی ہیں اس سے آپ کی وہ مراد ہے؟ فرمایا ہاں۔ تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے، یعنی ایسے لوگ جو کہیں گے کہ ہمیں مرنا قبول ہے، وہ اس شرط پر کہ موت قبول ہے وہ آگے جا کر کے جنگ کریں گے، اور جنگ ہوگی اور شام ہو جائے گی، سورج غروب ہونے والا ہوگا اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو زندہ ہوں گے وہ پلٹ آئیں گے، جو شہید ہوں گے وہ شہید ہوں گے۔ اگلے دن پھر مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے، وہ جنگ کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آئیں گے، اور نہ دشمن کو غلبہ ہوگا نہ ان کو غلبہ ہوگا، کسی کو غلبہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسلمان پھر موت کی شرط پر قبول کرنے والا دستہ آگے بھیجیں گے، اور پھر یہ حالت رہے گی کہ شام تک جنگ جاری رہے گی اور وہ پلٹ آئیں گے اور کوئی بھی غالب نہ آئے گا، اور اب حالت یہ ہوگی کہ موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، میں نے کہا کہ طویل ہے یہ آپ سنتے آئیے گا۔ فرمایا جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف انہی کے اللہ کے جنگ اور چکروں اور کافروں کے خلاف کر دے گا، یعنی اللہ رب العزت اس جنگ کا جو پھیر ہے، جو جنگ کے معاملات ہیں ان کو مسلمانوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف پھیر دے گا۔ بڑی سخت خونریز جنگ ہوگی۔ اب آگے یہ بات سنیے گا کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا، وہ ان سے جو ہی گزرے گا وہ مر جائے گا۔ اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ مارے جائیں گے۔ اب یہ خبر نہیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی اور بڑی وہ مارکہ انگیز جنگ تھی،
جس کے اندر فرانس کا جو بادشاہ تھا یہ پکڑا گیا اور بعد ازاں یہ مارا گیا. وہ ایگزیکٹ اس شہر کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے، وہ زبان پر آتے آتے رہ گیا. بڑی معروف جنگ ہے. اس کی حالت یہ تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی نے دشمن کو، عیسائیوں کو صحرا کے اندر بلایا، یعنی جنگی چال ایسے چلی کہ ان کو صحرا میں گھسیٹ لایا، اور صحرا میں گھسیٹ کر وہ کیونکہ پیاسے تھے، وہ ان سے جنگ ہی نہیں لڑی گئی، تو ان کو وہاں پہ پورے کا پورا لشکر ملیا میٹ کر دیا، پورے کا پورا لشکر. تو حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ پورے صحرا کے میدان کے اندر، وہ صحرا کے نام کے اوپر اس جنگ کو یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ پرندے آتے اور پرندے آ کے ان کو نوچ کے کھاتے. یہ حالات ہو گئے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر یہ مارکا ہو چکا ہے. اس کا اشارہ اس طرف اس لیے بھی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا رچرڈ دی لائن ہارٹ، اس کو کہتے ہیں رچرڈ دی لائن ہارٹ. یہ وہ واحد سپہ سالار تھا غیر مسلم اور عیسائی دنیا کی طرف سے جس کو صلاح الدین ایوبی شکست نہیں دے سکے، اور یہ ٹکر کا مقابلہ ہوتا تھا. تو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ شاید اسی کا تذکرہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں جتنے بھی معرکے ہوئے تو اس میں دونوں کا پلڑا برابر رہا، کسی ایک کی طرف کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اور پھر وہ رچرڈ دی لائن ہارٹ، اس کو کوئی بیماری تھی، وہ چہرہ چھپا کے رکھتا تھا، تو وہ پھر اسی دوران میں محاصرہ ہوا تھا، سلطان ایوبی نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ پھر فوت ہو گیا، وہ مر گیا. اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ غالباً اگسٹس نام تھا اس کا، اگسٹس جو فرانس کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جنگ کی، تو وہ پکڑا گیا اور باقی ساری اس کی فوج ماری گئی. تو ممکنہ طور پر یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ آگے میں جس طرف لے کر جا رہا ہوں وہ دیکھیے گا. آقا علیہ السلام جو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ جو ان کے پہلوؤں میں سے گزرے گا وہ مر جائے گا. اور کیوں؟ وہ فرمایا اس لیے کہ ہوا زہریلی ہو جائے گی، یعنی تعفن اتنا شدید پھیل جائے گا، تعفن. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایک ایسی جنگ ہوگی، ایسی، اور مسلمان اتنی کثرت کے ساتھ مارے جائیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ پرندہ اڑنا شروع کرے گا، اس کو زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، نیچے اتنی لاشیں ہوں گی، اور وہ اڑتے اڑتے تھک کر ان لاشوں پر گرے گا اور اس تعفن کی وجہ سے وہ پرندہ مر جائے گا. اب یہ الگ ایک روایت ہے. ہم آگے چلتے ہیں، جو ہمارا اصل مضمون ہے میں اس طرف آپ کو لے کر کے جاتا ہوں. پھر انہوں نے فرمایا ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی، جو 100 تھے ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا. اگر اس باپ کے 100 بیٹے تھے تو 100 میں سے سارے مارے جائیں گے، 99 ایک بچ جائے گا. یعنی اتنی قتل عام ہوگا، اتنا، جو میں نے کہا کہ وہ پرندہ بھی تھک جائے گا اور وہ اس تعفن سے مر جائے گا. اس لیے وہ فرمایا کہ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں، اگر انہیں مال غنیمت ملے تو وہ کس بات پر خوش ہوں، اور کیسا برسا ہو، کن وارثوں میں وہ تقسیم کی جائے کہ 100 کے 100 تو مارے گئے، ایک بندہ بچ گیا. وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے. یہاں کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ بات صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نہیں بلکہ بعد کے آنے والے وقت کے بارے میں ہے، کیونکہ یہاں سے جو اگلا مضمون شروع ہو رہا وہ مضمون بتاتا ہے کہ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے بارے میں نہیں بلکہ ابھی یہ وقت آنا ہے، بعد میں آنا ہے. اب سنیے گا، بڑی عجیب بات. وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی. ان تک ایک زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ دجال کے دور کی بات ہو رہی ہے. ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شاہ سوار آگے بھیجیں گے. یہاں سے اب سنیے گا عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں. میں نے جس کے لیے یہ پوری روایت آپ کو سنائی ہے، جس کے لیے کہ آقا علیہ السلام نے اس قرب قیامت کے حوالے سے کیا کیا احوال بیان فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے اور ان کے آبا کے نام تک جانتا. آپ تصور کیجیے وہ کتنی بڑی فوج ہوگی، کتنی بڑی فوج، جن کا میں نے عرض کیا کہ ان کے لوگ کتنے مارے گئے، 100 میں سے ایک شخص نہیں بچا. اتنے لوگ ان کی کثرت کے اندر مارے جائیں گے، اتنی بڑی تعداد کے اندر. اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اور ان کے آبا کو بھی جانتا ہوں. اور اگلی بات، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے میں ان کے رنگوں کو بھی جانتا اور پہچانتا.
یہ آقا علیہ السلام کا علم مبارک ہے، جس کا میں نے شروع کے اندر تذکرہ کیا کہ حضور ما کان و ما یکون کس حد تک جانتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، ہمارے اس مضمون سے ہٹ کر کبھی اس فکر میں نہ رہیں کہ ہماری خبر کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے۔ ہاں اس فکر میں ضرور رہیں کہ حضور مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں، یعنی حضور ہمیں براہ راست ہمارے ناموں سے جانتے اور پہچانتے ہیں، براہ راست۔ بس اس فکر میں رہا کریں کہ اگر آقا علیہ السلام مجھے میرے والدین سمیت جانتے ہیں تو یقیناً حضور ہمارے احوال سے بھی آگاہ ہے، ہمارے احوال حضور کے سامنے ہیں، وہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو ہم ایسے اعمال، ایسے ایکٹیویٹیز میں مشغول نہ ہوں کہ جس کو جان کر آقا علیہ السلام کو خوشی نہ ہو، حضور رنجیدہ ہو۔ ہم ایسے کام نہ کریں کہ جب خبر حضور تک پہنچے تو حضور اگر پہلے جانتے ہیں تو وہ یہ جان کر رنجیدہ نہ ہو کہ یہ کیسے میرے امتی ہیں، میرے نام لیوا ہیں، نعرہ یہ یا رسول اللہ کا لگاتے ہیں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھ پر درود و سلام پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل ایسے ہیں کہ حضور اس سے خوش نہیں ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اتنا حصہ اس کا، یہ فکر ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کا علم مبارک کا عالم دیکھیے، حضور فرما رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں وہ جو جنگ کر رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے آباء کو بھی جانتا ہوں، یعنی ہمارے والدین کو، اور فرمایا میں ان کی سواریوں کو بھی جانتا ہوں کہ سواریوں کے رنگ کیا ہوں گے، ان کے گھوڑوں کے رنگ کیا ہوں گے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک روایت اور عرض کروں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ، یہ بات آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گی یہ روایات، لیکن اس سے متصل میں آپ سنا رہا ہوں کہ حضور مجھے اور آپ کو کتنا جانتے ہیں۔ سنیے گا، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ میاسر پر سوار ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، میاسر پر، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا لوگ لمبی لمبی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ ہماری بڑی بڑی جو آج کل کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، ان کا ذکر حضور فرما رہے ہیں۔ حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اب آگے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ میاسر کون سی سواری ہے، کس چیز کو میاسر کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اس دور کے اندر مستعمل نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے علم پر یہ فرما رہے تھے کہ وہ جس چیز پر آئیں گے، جس سواری پر، اس کو موثر کہا جائے گا، موثر۔ اب عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی کے اندر ٹے نہیں ہے تو اس کو سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ وہ موٹر پر سفر کر کے آئیں گے، یعنی کار پر، گاڑیوں پر سفر کر کے آئیں گے۔ تو بتائیے یہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ آج کے دور میں لوگ گاڑیوں پر سوار ہو کر مسجدوں میں نماز پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ تو آقا علیہ السلام کو اتنی تک خبر ہے، ہم اس لمحے یہاں جو بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام اس سے بھی آگاہ ہے، حضور اس کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہی جملہ دہرا کے پھر آگے جا رہا ہوں، ہم نے اپنے اعمال پر نظر کرنی ہے کہ حضور ہمارے اعمال سے کو بھی جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کا یہ عمل ہے، فلاں کا بیٹا فلاں، اس کی یہ حرکتیں اور یہ اعمال ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ حضور ہمارے اعمال کو دیکھ کر، جان کر وہ غمزدہ ہوں، رنجیدہ ہوں، پریشان ہوں کہ یہ میرے عجیب امتی ہیں، نام میرا لیتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ یہ مجھ سے دور دور رہتے ہیں، کٹے کٹے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ اب آئیے جہاں ہم نے علامات قیامت پر گفتگو کو روکا تھا وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے گفتگو کی تھی کہ قیامت کی وہ نشانیاں کہ جو پوری ہو چکی، ان میں سب سے پہلی ہے آقا علیہ السلام کا تشریف لانا، شق القمر کا واقعہ، اور آقا علیہ السلام کا وصال۔ پھر حضور کی ہی نشانیوں کی بیان کرتا نشانیوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ یہ فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ جب گرا دیا جائے گا، یعنی ان کی شہادت ہوگی تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔
اسی طرح ایک روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کی شہادت کے بعد فتنوں کا نا ختم ہونے والا دور شروع ہوگا، یہاں تک کہ یہ فتنوں کا آغاز یہاں سے ہوگا اور ان کا سب سے بڑا فتنہ وہ مسیح الدجال ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ قیامت کی صبح تک یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوں گے۔ اب وہ فتنے کیا تھے؟ آئیے اب ان فتنوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے چلتے چلتے ہمارے ہی پھر دور کا بھی تذکرہ آئے گا اور بعد والے وقت کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یہ ایک طویل سیریز چلنی ہے، آپ نے اس سے پریشان نہیں رہنا کہ آج ہم نے ابھی تک کوئی قیامت کی بڑی نشانیاں بیان نہیں کی، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہی چلتی چلی آ رہی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارا تذکرہ بھی آئے گا آگے چل کر، یہ بڑی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور یہ جو مضمون میں آج لے کر کے جا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دلوں کو تھام کے اس مضمون کو سنیے گا، اس میں ہمارے عقیدے کا باب بھی شامل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آقا علیہ السلام نے خود ان کو فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان کے اندر سرگوشی فرمائی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بعد ازاں پھر انہوں نے اس روایت کو بیان کیا کہ حضور نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ عثمان تجھے اللہ رب العزت ایک چولا، ایک قمیص عطا فرمائے گا، اس سے مراد خلافت ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ منافق لوگ تیرا یہ چولا اتارنا چاہیں گے تو تو نے ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا اور اس چولے کو اتارنا نہیں، یعنی آپ نے اپنی خلافت پر قائم رہنا ہے اور منافقین کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونا اور اپنی اس خلافت کو چھوڑ نہیں دینا۔ یہ پھر واقعہ پیش آیا 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری دور اور آخری دنوں کے اندر ایسے کچھ واقعات ہوئے، میں ان کی تفصیل میں ہم ایک اور نشست اس پر اور سیریز رکھیں گے، اس میں پھر اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں۔ مختصراً یہ کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک محاصرہ رہا، پانی بند رہا، اور آپ کو مدینہ کے اندر روزے کی حالت میں ہی قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اب عجیب ہیجان پیدا ہو گیا، قاتلین عثمان جو مختلف صوبوں سے آئے ہوئے تھے وہ پھیل گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنی گروہ بندی شروع کر دی۔ اہل مدینہ اور چند دیگر صوبوں کے اندر اہل عراق اور دوسرے لوگوں نے، اہل مدینہ نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم الکریم آپ کے دستے حق پرست کے اوپر خلافت کی بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا اور آپ چوتھے خلیفہ راشد امت مسلمہ کے قائم ہوئے۔ یہاں پہ یہ بات بھی جان لیں اور سمجھ لیں کہ حضرت مولا علی کرم الکریم آپ ہمیشہ حق پر تھے، حق پر ہیں، حق پر رہیں گے۔ جتنے آپ کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے، یہ ابھی روایت آ رہی ہیں آگے، وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی پر ہو سکتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضور مولا کائنات کی نسبت یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ سے فلاں معاملے میں غلط فہمی ہوئی یا غلطی ہوئی یا آپ نے اس کا فیصلہ درست نہیں فرمایا، ایسا محال ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی میں وجہ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ جہاں علی ہو حق کو ادھر موڑ دے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں حق ہو علی کو وہاں پھیر دے، نہیں، جہاں علی ہو معنی یہ ہے کہ علی خود سراپا حق ہے، علی کبھی غلطی پر نہیں ہوگا، لہذا جہاں علی ہو حق علی کے ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اب جب مختلف فتنے ہوئے مدینہ کے اندر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت مولا کائنات کی بیعت کی، لیکن جب یہ مدینہ سے رخصت ہوئے اس اثناء میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکہ کے اندر حج فرما رہی تھی اور انہوں نے وہاں جا کر آپ کو اطلاع دی کہ اس طرح حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب واللہ عالم ان کے ذہن میں کیا آئی یہ بات، لیکن کچھ اور لوگوں نے اور ان دو احباب نے بھی مل کر ان سے کہا کہ وہ لوگ مولا علی کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں اور ہم لوگ مولا علی سے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے خون کا قصاص کا،
اور مولا علی ان لوگوں سے قصاص نہیں فرما رہے، تو آپ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائیں تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں ان کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب پھر یہاں پر بات سنیے گا، میں نے جو پہلے بات کہہ دی ہے، حق ہمیشہ مولا علی کے ساتھ، حق دوسری طرف چے جائے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب روایت سنیے گا، اس کا آقا علیہ السلام نے جہاں میں نے کہا کہ جتنی چیزوں کو میرے اور آپ کا ذکر بھی حضور نے فرما دیا کہ میں ان کو ان کے والدین کے ناموں سمیت جانتا ہوں، تو یہ واقعہ ایسا نہیں تھا جس کا حضور نے تذکرہ نہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زبیر کو فرمایا، جن کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے خود حضور مولا کائنات کی بیعت کی، ان کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا حضرت طلحہ اس کے راوی ہیں، جو یہ دونوں شخصیتوں سے یہ معاملہ سرزد ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یاد رکھو ان قریب تم ان پر خروج کرو گے، اس وقت تم ان کے لیے ظلم کرنے والے ہوگے۔ یعنی یہاں آقا علیہ السلام نے طے فرما دیا کہ علی حق پر کھڑے ہیں، جو ان کے مخالفت میں کھڑا ہوتا جائے گا وہ شخص حق پر نہیں، وہ ظلم کر رہا ہوگا، وہ ظلم کر رہا ہو۔ دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے ایک میری زوجہ کا حال کیا ہوگا جب حواب، یہ ایک جگہ کا نام ہے حواب، اس کے کتے اس پر بھونکیں گے، حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ پھر اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بہت زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہو کر سیر کرے گی، یا فرمایا کہ گھر سے اتنا دور باہر جائے گی یہاں تک کہ حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ پھر ایک روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا کہ اے علی، آئندہ آنے والے دنوں اور وقتوں میں ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ میری زوجہ، نام لے کے حضور نے فرمایا کہ یہ عائشہ تمہارے مد مقابل ہوگی۔ حضور مولا کائنات فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر مجھ پر تو خدا کا قہر ہو کہ پھر میں ایسا کروں گا، میں تو پھر راہ خدا سے ہٹنے والا ہوں۔ حضور مولا کائنات نے اپنی نسبت یہ فرمایا، تو حضور نے فرمایا نہیں علی ایسا نہیں ہے، آگے تفصیل نہیں بیان فرمائی، فقط اتنا فرمایا نہیں علی ایسا نہیں ہے۔ پھر حضور نے بس ایک نصیحت اور وصیت فرمائی کہ اے علی، جب یہ واقعہ ایسا واقعہ پیش آئے تو تم نے یوں کرنا ہے کہ تم نے عائشہ کو جائے امن پر لے جانا ہے۔ یہ احمد بن حنبل کے اندر، طبرانی، امام حاکم، سیاستہ کے اندر یہ روایات موجود، اور اس کو تمام ائمہ علماء ابواب فتن کا جب بھی ذکر کرتے ہیں، میرے سامنے 4 کتابیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں، ہر کتاب کے اندر یہ چیپٹر بھی باندھا گیا، جنگ جمل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ روایات نقل کی گئی کہ آقا علیہ السلام نے خود ان امور کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں، جمل عربی کے اندر اونٹ کو کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے کہنے پر وہ بصرہ کی طرف چلی گئی۔ حضور مولا کائنات کو جب اطلاع ہوئی کہ ان کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، حضور مولا کائنات پھر تشریف لے گئے وہاں پر، حضرت سیدنا امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت عبداللہ بن جعفر کو، اور ان باقی اشخاص کو اور اصحاب کو، حضرت حذیفہ بن یمان اور دیگر صحابہ کرام کو لے کر پھر روانہ ہوئے وہاں پر۔